السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف اوور سیرہ سیریز۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے غزوہ احد اور غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کے کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا ہم نے ایکسپلور کیا تھا۔ ان دس ایپیسوڈ وی ول فردر ایکسپلور دا جرنی آف اوور سیرہ سیریز۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، لائک کر دیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جنگ احد کے بعد نبی کریم علیہ السلام جو آس پاس کے ہوسٹائل ٹرائبس تھے، جو قبیلے تھے، ان سے جو خطرات تھے اور جو تھریٹس تھے ان کو نپٹنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام تیاری کرتے ہیں، اور جن میں ایک بڑا جو تھریٹ تھا وہ بنی لہیان قبیلے سے تھا۔ بنی لہیان بیسیکلی عرب کے نارتھن ایریاز میں واقع تھا، جس کے ساتھ جو تھے وہ شام کی طرف تجارتی رستے جو تھے جاتے ہوئے وہ ان کے ساتھ ملتے تھے۔ بنو لہیان جو تھا وہ مختلف قبائل کے ساتھ لڑائیوں اور دشمنیوں میں بھی جو ہے وہ سر فہرست تھا، جس میں مسلمان بھی شامل تھے۔ جو غزوہ بنو لہیان ہے یہ 5 ہجری کے فوراً بعد ہی پیش آیا، جس میں مسلمانوں نے بنو لہیان کا جو قبیلہ ہے اس سے آتے ہوئے خطرات کو سامنا کرنے اور ان کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بنو لہیان کا جو معرکہ تھا، اس کو کرنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے مجلس شورا بلائی اپنی فوج کی، جیسا کہ وہ ہر غزوہ سے پہلے کرتے تھے، اور انہوں نے کچھ اسٹریٹجک پلانز بنائے اس جو مشن تھا اس کی کامیابی کو ممکن بنانے کے لیے۔ اور پھر صحابہ کرام جو مسلم فوج تھی انہوں نے بنو لہیان کے قبیلے پر اچانک حملہ کیا اور اتنی مہارت سے ان کو گراؤ میں لے لیا کہ بنو لہیان پھر کچھ ریزسٹنس نہیں کر سکے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور بالکل تھوڑی سی کوشش کے بعد ہی انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور ان کے سامنے 2 آپشنز رکھے گئے کہ یا تو اسلام قبول کر لیں اور یا پھر مسلمانوں کی حکومت میں رہتے ہوئے ان کو جزیہ دے، یعنی کہ ٹیکس دے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ کچھ لوگوں نے اسلامی حکمرانی کے اندر رہتے ہوئے جزیہ دینا، ٹیکس دینا ہی قبول کیا۔ مدینہ میں امن کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ایک بڑی اچھی جو اپرچونٹی تھی اس کو دیکھتے ہوئے، جو مسلمانوں کی پوزیشن تھی اور اسلام کی جو دعوت تھی اس کو پھیلانے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو مختلف ایکسپیڈیشنز تھیں وہ لانچ کی مدینہ اور اس کے ارد گرد کے قبائل کو، تاکہ جو تھے مدینہ کے جو دشمن قبائل تھے ان کا مقابلہ کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قبیلے تھے مدینہ کے ساتھ اور مدینہ سے دور بھی ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے جا سکیں، تاکہ مدینہ کی جو ایک پوزیشن تھی یا جو پاور تھی اس کو مزید بڑھایا جا سکے۔ جس میں ایک جو وفد تھا جو بھیجا گیا بنو سلابہ جو قبیلہ تھا اس کی طرف، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے، اور ان کو یہ مشن دیا گیا کہ انہوں نے یہ جو قبیلہ ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ اس قبیلے سے جو ہے وہ بڑے متواتر طور پر لگاتار جو تھے وہ تھریٹس آ رہے تھے جو مدینہ اسٹیٹ تھی اس کو، تو اس کے مقابلے کا مشن جو تھا اس کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ڈپلومیٹک جو وفد تھے وہ بھی بھیجے گئے، تاکہ جو مدینہ کے پڑوسی قبائل تھے ان کو اسلام کی دعوت دی جا سکے اور ان کو ایک پرامن معاہدے میں لایا جا سکے۔ تو یہ جو ڈیلیگیشنز تھے جو وقتاً فوقتاً بھیجے گئے، انہوں نے اسلام کی جو انفلوئنس کو اس کو بڑھانے میں بڑا کروشل قسم کا رول ادا کیا، اور مسلمانوں کا اس طرح سے پاور اور جو انفلوئنس تھا وہ مزید جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اسی کے چلتے ایک اور غزوہ مسلمانوں کے سامنے پیش آتا ہے، یہ غزوہ بنی المصطلق کہلایا جاتا ہے، جو کہ 6 ہجری میں شعبان کے مہینے میں پیش ہوا۔ جو بنو المصطلق تھے ان کا قبیلہ بیسیکلی ریڈ سی کے قریب واقع تھا، اور یہ مسلمانوں کے خلاف مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے، اور جو ہے وہ براہ راست اور بارہا طور پر مسلمانوں اور مسلم کمیونٹی کو جو تھریٹ کر چکے تھے، اور مسلمانوں پر اور مدینہ پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بھی بنا رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب ان کی انٹینشنز کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹ ملتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام پھر اپنی فوج کو موبلائز کرتے ہیں، اور بنو المصطلق کا جو قبیلہ تھا ان پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو جو مسلم فوج تھی پھر وہ اتنی اچانک اور مہارت کے ساتھ حملہ کرتی ہے اور سرپرائزنگلی ان کو جا کر پکڑ لیتی ہے، جس میں بہت سارے لوگ جو تھے بنو المصطلق کے وہ قیدی بن جاتے ہیں، جن میں بچی عورتیں بھی شامل تھیں، اور انہی میں ایک خاتون جنہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جو کہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، ان سے پھر نبی کریم علیہ السلام نکاح فرماتے ہیں، اور وہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بن جاتی ہیں، جس کے چلتے پھر جو بنو المصطلق کے قیدی تھے اور مسلمان تھے ان کے اندر پھر ایک مضبوط بندھن بھی بن جاتا ہے۔ بنو المصطلق کے حملے کی واپسی پر مدینہ میں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا،
جو کہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کی طرف سے تھا، جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ نبی کریم علیہ السلام کی وائف تھی، ان کے خلاف ایک تہمت برا پروپیگنڈا کیا اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ حملے کی واپسی پر نبی کریم علیہ السلام اپنے جو قافلہ تھا اس کے ساتھ مدینہ کے کچھ فاصلے پر ہی رک گئے، اور ان کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ تو جب یہ قافلہ رکا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفع حاجت محسوس ہوئی، اسے کال ٹو نیچر بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی ضرورت محسوس کی تو وہ ذرا قافلے سے ہٹ کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گئیں، اور جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے نوٹس کیا کہ ان کے گلے کا نیکلس جو ہے وہ غائب ہے۔ تو اس کی تلاش میں پھر وہ دوبارہ گئیں اور اس کو ڈھونڈا، اور جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ جو قافلہ تھا ان کو چھوڑ کر ان کی اونٹنی کے ساتھ ہی چلا گیا ہے۔ بیسیکلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزیکلی بڑی سلم اینڈ سمارٹ سی تھی اور لائٹ ویٹ تھی، تو جس کی وجہ سے قافلے والوں کو جس اونٹنی پہ وہ بیٹھ کر آئی تھی ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ ان میں موجود ہیں یا نہیں، اور اسی گمان میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں تو وہ جو ہے قافلہ چل پڑا۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھ کے غم زدہ ہوئیں اور رونے لگی، اور روتے روتے پھر ان پر نیند طاری ہو گئی اور وہیں پر جو ہے وہ لیٹ کر سو گئیں۔ اس کے بعد ایک مہاجر پیچھے سے چلتے ہوئے مدینہ کی طرف آ رہے تھے جن کا نام صفوان بن معطل تھا۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے پردے کے جو احکام تھے ان سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے پہچان لیا اور ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ مدینہ لے گئے۔ سواری پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھایا اور وہ پیچھے پیچھے چلتے گئے اور کوئی بات بھی نہیں کی۔ جب وہ مدینہ انٹر ہوئے تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے یہ واقعہ دیکھ کر اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلایا اور تہمت لگائی نبی کریم علیہ السلام کی جو وائف تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ بدقسمتی سے کچھ صحابی بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے، جس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور اسی کے چلتے جو یہ واقعہ تھا یہ نبی کریم علیہ السلام تک پہنچا، اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشاورت کی تو کچھ صحابہ نے طلاق لینے کا بھی مشورہ دیا۔ بہرحال اس کے چلتے پھر جو قبیلہ اوس اور حضرت ہے ان میں بھی ایک لڑائی کی صورت پیدا ہونے لگی، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے موقع پر ہی جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیا معاملہ، اور نبی کریم علیہ السلام پھر اللہ کے حکم کا ویٹ کرنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں یہ جب مدینہ آئیں تو اس کے فوراً بعد ہی اتنی شدید بیمار ہو گئیں کہ 1 مہینے تک یہ بستر پر پڑی رہیں، اور جب وہ صحت یاب ہوئی تو ان کو اس بارے میں پتہ چلا کہ ان پر یہ تہمت اور الزام لگائے گئے ہیں، تو وہ اتنا روئیں کہ 2 دن تک لگاتار رونے کے بعد ان کو اس طرح فیل ہوا کہ ان کا جگر پھٹنے کو آ رہا ہے، جس کے چلتے پھر انہوں نے اپنے والدین سے ملاقات بھی کی اور ان سے اس بارے میں پوچھا اور ان کو بتایا کہ میں انوسینٹ ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں جو کہ الزام جو لوگ لگا رہے ہیں۔ جس پر پھر نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ان کے پاس، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی انہوں نے اپنی صفائی بھی بیان کی، اور جس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم انوسینٹ ہو، اگر تم معصوم ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسے ضرور بری کرے گا، اور اگر نہیں تو تمہیں اس معاملے کی جو اللہ تعالیٰ سے معافی اور درخواست کرنی پڑے گی۔ جس کے چلتے پھر مزید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ چپ ساتھ لیتی ہیں اور روتے ہوئے دن گزارتی ہیں۔ تو فائنلی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں آیات نازل فرمائی، اور ان کے کردار کے اوپر جو آیات تھیں وہ نازل فرمائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کو اس الزام سے بری کیا، جس پر نبی کریم علیہ السلام بھی بہت خوش ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بہت خوش ہوئیں، اور جو صحابہ تھے جنہوں نے جو اس پروپیگنڈا میں شامل ہو گئے تھے ان کو پھر 80 کوڑے بھی لگائے گئے، لیکن جو عبداللہ بن ابی تھا منافقین کا سردار اس کو سزا نہیں دی گئی، اور پوچھنے پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اگر ہم نے ابھی اس کو سزا دے دی تو یہ تو عام انسانوں کی سزا لے کر بری ہو جائے گا، لیکن اس میں آخرت میں ایک بڑا عذاب ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو پروپیگنڈا تھا عبداللہ بن ابی کا وہ پوری طرح سے ناکام ہوا، اور عبداللہ بن ابی جو ہے وہ تمام مدینہ کے لوگوں میں ایکسپوز بھی ہو گیا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔